दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड ईयर से एक पोएम है एफ विच इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। आज की इस वीडियो में हम इसकी पैराफ्रेज और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी सीखेंगे। नोट्स मैंने तैयार किए हैं और स्टेंजा वाइज तैयार किए हैं। हर एक स्टेंजा के अंदर 8 लाइन है, तो मैंने नोट्स इस तरह तैयार किए हैं कि अगर कोई 4 लाइन्स के याद करना चाहता है तो उसके लिए मैंने अलग निशान लगाया हुआ है, और अगर कोई 8 लाइन्स का तैयार करना चाहता है तो उसके लिए अलग निशान है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्टेंजा को पढ़ लें और इसकी जो पैराफ्रेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। पैराफ्रेज है, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल मैन, अगर आप एक कामयाब आदमी बनना चाहते हैं, यू शुड रिमेन काम, तो आपको खामोश रहना चाहिए। एंड डू नॉट लूज करेज, और हौसला नहीं हारना चाहिए। एट द टाइम, उस वक्त, व्हेन ऑल अदर पीपल अराउंड यू, जब आपके इर्द गिर्द के लोग लूज देयर करेज, अपना हौसला खो दें। एंड होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर अनफेवरेबल सिचुएशन, और नामौजू हालात के लिए आपको जिम्मेदार ठहराएं। यू शुड ट्रस्ट यूर सेल्फ, आपको अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। व्हेन अदर पीपल डाउट यू, जब दूसरे लोग आप पर शक करते हो। यू शुड नॉट टेक नोटिस ऑफ देयर डाउट्स, आपको चाहिए कि आप उनके शक को दिल पर न लें। ठीक है, यानी अगर वो आप पर शक करते हैं तो लेट देम डाउट यू, उस पर आप ध्यान न दें। ठीक है, तो अगर आप में से कोई 4 लाइन्स तक याद करना चाहता है तो वो यहाँ तक याद कर सकता है। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ ग्रेट मैन, अगर आप एक अजीम आदमी बनना चाहते हैं, यू शुड रिमेन पेशेंट, तो आपको सब्र करना चाहिए। एंड वेट फॉर द रिजल्ट, और नताइज का या नतीजे का इंतज़ार करना चाहिए। ऑफ यूर हार्ड वर्क, अपनी मेहनत का। यू शुड रिमेन ट्रूथफुल, आपको सच्चा रहना चाहिए। इफ़ पीपल टेल लाइज अबाउट यू, अगर लोग आपके बारे में झूठ बोल रहे हों। यू शुड नॉट हेट दोज पीपल, आपको चाहिए कि आप नफरत न करें उन लोगों से हु हेट यू, जो कि आपसे नफरत करते हैं। यू शुड नॉट कंसिडर यूर सेल्फ टू बी बेटर एंड वाइजर देन द पीपल अराउंड यू, आपको चाहिए कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की बनिस्बत अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद साबित न करें। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं स्टेंजा नंबर 2 की तरफ। ये लाइन नंबर 9 से 16 तक है, यानी इसके अंदर भी 8 लाइन्स है, और आप दोनों तरीक़ों से इसको याद कर सकते हैं। 4 लाइन्स का भी तैयार कर सकते हैं और 8 का भी तैयार कर सकते हैं। तो इसकी जो पैराफ्रेज है वो कुछ इस तरह है, इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, यू शुड ड्रीम एंड थिंक हाई अबाउट यूर गोल्स, तो आपको चाहिए कि आप अपने मकासद के बारे में ऊंचा सोचें। ठीक है, बड़े बड़े ख्वाब देखें। बट यू शुड नॉट बी अ स्लेव टू यूर ड्रीम्स एंड थिंकिंग ओनली, लेकिन आपको अपने ख्वाबों और सोचों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। यू शुड फेस बोथ सक्सेस एंड फेलियर इन द सेम मैनर, आपको चाहिए कि आप कामयाबी और नाकामी को एक जैसा तस्वर करें। बिकॉज बोथ आर डिसेप्टिव एंड आर फॉर अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि दोनों क्या है, ये धोखा देने वाली चीज़ें हैं और मुख्तसर वक्त के लिए होते हैं। तो यहाँ तक 4 लाइन्स हमारे बनते हैं। अगर कोई 4 लाइन्स का याद करना चाहता है तो यहाँ तक लिखें, और अगर कोई 8 लाइन्स का तैयार करना चाहता है तो वो इसके साथ ये भी शामिल कर लें। यू शुड बियर टू लेसन यूर ओन ट्रूथ, आप में अपनी सच को सुनने की बर्दाश्त होनी चाहिए। बीइंग ट्विस्टेड बाय अदर्स, जिसको दूसरे लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया हो। इन ऑर्डर टू ट्रैप सिंपल पीपल, सादा लोगों को घेरने के लिए। ट्रैप के मानी है दूसरे लोगों को घेरना। ठीक है, यू शुड हैव द करेज, आप में ये हौसला होना चाहिए। टू सी द थिंग्स, कि आप उन चीज़ों को देखें। बिल्ड बाय यू, जिसको आपने बनाए थे। इन अ ब्रोकन कंडीशन, टूटी हुई हालतों में, यानी आपके बनाए हुए चीज़ों को अगर आप टूटी हुई हालतों में देखें तो आपके अंदर हौसला होना चाहिए। इफ़ यू हैव द करेज टू रिबिल्ड देम विद द अवेलेबल ओल्ड टूल्स दैट यू हैव, अगर आपके पास जो सामान है आप अगर उसी से इन तमाम चीज़ों को दोबारा बना सकते हैं, या आप में इसके बनाने का हौसला हो, देन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल मैन, तो आप फिर एक कामयाब आदमी बन जाओगे। ओके जी, नंबर 3 स्टेंजा जो है वो है लाइन नंबर 17 से 24 तक। इसको आप पढ़ लें, और इसकी जो पैराफ्रेज है वो कुछ इस तरह है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल मैन, अगर आप एक कामयाब आदमी बनना चाहते हैं, यू शुड नॉट बी अफ्रेड, तो आपको डरना नहीं चाहिए। किन चीज़ों से? आप टेकिंग बिग रिस्क्स, बड़े बड़े खतरात मोलने से आपको डरना नहीं चाहिए। इवन इफ़ यू हैव मेड मेनी अचीवमेंट्स, यहाँ तक कि अगर आपने बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल की हो, यानी अगर आप एक कामयाब इंसान हो तब भी आपको रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। इफ़ यू लूज ऑल यूर अचीवमेंट्स इन द रिस्क, अगर आप अपनी कामयाबियों को इन खतरात में खो दें, यू शुड टेक अ न्यू स्टार्ट, तो आपको चाहिए कि आप एक नई स्टार्ट लें।
اینڈ ڈو ناٹ ڈسکس اینی تھنگ ود ادرس، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کبھی کسی چیز کا ذکر نہ کریں، اباؤٹ یور لاس، اپنی ناکامی کے بارے میں، اپنی نقصان کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمارے جو 4 لائنز ہیں وہ یہاں تک بنتے ہیں. نیکسٹ 4 لائن کے لیے ہے if you can compel your weak emotional and physical powers، اگر آپ اپنے کمزور جذباتی اور جسمانی طاقتوں کو مجبور کر سکتے ہیں، کمپل کے معنی ہے مجبور کرنا، ٹو ورک فار یو، کہ وہ آپ کے لیے کام کرے فار اے لانگر ٹائم، زیادہ وقت کے لیے، یوز یور کریج، تو اپنا حوصلہ استعمال کریں. ٹھیک ہے، یعنی بوڑھے لوگوں کے اندر یا کمزور لوگوں کے اندر بھی اگر حوصلہ ہو تب جو ہے کام بنتا ہے. ٹھیک ہے، کام بن سکتا ہے. اف یو ہیو اے اسٹرانگ ول پاور، اگر آپ کے اندر ایک مضبوط قوت ارادی ہو، وچ فورسز یور ایموشنل اینڈ فزیکل پاورز، جو آپ کے جذباتی اور آپ کے جسمانی طاقتوں کو مجبور کر دیتی ہے، ٹو کیپ دیئر اسٹرگل، کہ وہ اپنی کوشش کو جاری رکھیں، فار گیننگ سکسیس ان لائف، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دین یو کین بیکم اے گریٹ مین، تو پھر جا کر آپ ایک عظیم آدمی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے جی. نیکسٹ جو اسٹنزا ہے وہ ہے اسٹنزا نمبر 4، اور یہ لائن نمبر 25 سے 32 تک ہے. تو اس کی جو پیرافریز ہے وہ ہے if you live among common people، اگر آپ عام لوگوں کے درمیان رہتے ہو، and do not lose your virtues، اور اپنے جو اخلاقیات ہے وہ آپ نہیں کھو دیتے ہیں، and if you are among men of authority، اور اگر آپ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یعنی بادشاہوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھتے ہیں، and do not forget your connection with ordinary people، اور عام لوگوں کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کو نہیں بھولتے، if neither your enemies nor your closest friend can hurt you because of self-reliance، اگر آپ کی خود اعتمادی یا خود انحصاری کی وجہ سے آپ کے دوست اور آپ کے دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، if you consider our people important، اگر آپ تمام لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، but you do not depend on them too much، اور آپ ان پر زیادہ انحصار نہیں کرتے، تو پھر آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ہمارے 4 لائنز پورے ہوتے ہیں. if you can utilize every second of the passing time، اگر آپ گزرتے وقت کے ہر ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، to achieve as much as possible، کہ آپ اس سے اتنا کچھ حاصل کر سکے جتنا ممکن ہو within a given time، دیے گئے وقت میں، then the whole world will be yours، تو پھر یہ پوری دنیا آپ کی ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی، اور سب سے جو اہم بات ہے، یو ول بی اے سکسیزفل پرسن مائی سن، میرے بیٹے آپ ایک کامیاب انسان. اچھا جی، تو اس کی جو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہے وہ کچھ اس طرح ہے. دیز لائنس ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم ایف، یہ جو لائنس ہے یہ پوئم ایف سے لی گئی ہے، ریٹن بائی روڈیارڈ کپلنگ، جس کو روڈیارڈ کپلنگ نے لکھی ہے. ان دس پوئم، اس نظم میں، ہی ٹیلز ہز سن، وہ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے، اباؤٹ دا کوالٹیز آف اے سکسیزفل پرسن، ایک کامیاب انسان کی خوبیوں کے بارے میں. دا پوئٹ ٹیلز اس، شاعر ہمیں بتاتا ہے، دیٹ اے سکسیزفل پرسن شوڈ بی کانفیڈنٹ، ہمبل، پیشن، ٹروتھفل، آنیسٹ اینڈ ڈیٹرمنڈ. شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کامیاب انسان جو ہے اس کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے، کانفیڈنٹ، ہمبل، وہ عاجز ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر غرور نہ ہو، پیشنٹ، وہ صابر ہو، ٹروتھفل، سچا ہو، آنیسٹ، ایماندار ہو، اینڈ ڈیٹرمنڈ، اور ایک مصمم ارادہ رکھنے والا ہو، ٹھیک ہے. ہی شوڈ بی ایبل ٹو اسٹے کام، اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، ڈیورنگ اے ڈیفیکلٹ ٹائم، مشکل حالات میں. ٹریٹ سکسیس اینڈ فیلئر ان دا سیم مینر، اور ساتھ ساتھ کامیابی اور ناکامی کو وہ ایک طریقے سے اس کو ٹریٹ کرے، ٹھیک ہے. اینڈ بی ایبل ٹو یوٹیلائز ایوری سیکنڈ آف دا پاسنگ ٹائم، اور اس کے اندر یہ قابلیت ہو کہ وہ گزرتے وقت کے ایک ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ہو جائے گا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. اب آتے ہیں اسٹنزا وائز، 4 لائنس کے میں نے جو نوٹس تیار کیے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اچھا جی، تو یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ میں نے تیار کی ہے، ہر ایکسٹنزا کے 4 لائنس ہے، ٹھیک ہے. تو جو 4 لائنس ہے اس کو آپ پڑھ لیں. اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے. In these lines, the poet tells his son، ان لائنز میں شاعر اپنے بیٹے کو بتاتا ہے، that if he wants to become a successful man، کہ اگر وہ ایک کامیاب آدمی بننا چاہتا ہے، he should remain calm and confident، تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے اور پر اعتماد رہیں. at the time، خاص کر اس وقت، when other people lose their courage، جب دوسرے لوگ اپنی جو کریج ہے، اپنا جو حوصلہ ہے وہ کھو دے، and held him responsible for the bad situations، اور ان برے حالات کے لیے اس کو وہ ذمہ دار ٹھہرائیں. He tells him، وہ اس کو بتاتا ہے، that he should trust himself، کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھے.
ایون اف ادر پیپل ڈاؤٹ ہم، یہاں تک کہ اگر دوسرے لوگوں بھی اس پر شک کرتے ہوں. ٹھیک ہے. ہی ایڈوائزز ہم، وہ اس کو نصیحت کرتا ہے دیٹ ہی شوڈ ناٹ بی افیکٹڈ بائی ادر پیپل ڈاؤٹس، کہ دوسرے لوگوں جب وہ دوسرے لوگ اس پر شک کرتے ہوں تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس سے اثر انداز نہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اس کی طرف زیادہ توجہ وہ نہ دے. اچھا جی، نیکسٹ جو 4 لائنز ہے لائن نمبر 5 سے لائن نمبر 8 تک. ان دیز لائنز دا پوئٹ ٹیلز ہز سن، ان لائنز میں شاعر اپنے بیٹے کو بتاتا ہے دیٹ اف ہی وانٹس ٹو بی اے گریٹ مین، کہ اگر وہ ایک عظیم آدمی بننا چاہتا ہے، ہی شوڈ ریمین پیشنٹ، تو اس کو صبر کرنا چاہیے، اینڈ ویٹ فار دا ریزلٹ آف ہز ہارڈ ورک، اور اپنی سخت محنت کے نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے. ہی ٹیلز ہم، وہ اس کو بتاتا ہے دیٹ ہی شوڈ ریمین ٹروتھفل، کہ اس کو سچا رہنا چاہیے، ایون اف پیپل ٹیل لائز اباؤٹ ہم، یہاں تک کہ اگر لوگ بھی اس کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہوں. ہی ٹیلز ہم، وہ اس کو بتاتا ہے دیٹ ہی شوڈ ناٹ ہیٹ دوز پیپل، کہ اس کو ان لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے ہو ہیٹ ہم، جو کہ اس سے نفرت کرتے ہیں. اینڈ شوڈ ناٹ کنسیڈر ہمسیلف ٹو بی بیٹر اینڈ وائزر دین دا پیپل اراؤنڈ ہم، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں کے مطابق اپنے آپ کو بہتر اور عقل مند تصور نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ جو لائنز ہے لائن نمبر 9 تا 12، اس کی ایکسپلینیشن ہے. ان دیز لائنز دا پوئٹ ٹیلز ہز سن، ان لائنز میں شاعر اپنے بیٹے کو بتاتا ہے دیٹ اف ہی وانٹس ٹو اچیو سکسیس، کہ اگر وہ کامیابی چاہتا ہے ان لائف زندگی میں، ہی مسٹ ہیو ہائی ڈریمز اینڈ آئیڈیلز، تو اس کو چاہیے کہ وہ بڑے بڑے خواب دیکھے، بڑے بڑے جو اس کے آئیڈیلز ہو وہ بڑے بڑے ہوں. بٹ ہی مسٹ ناٹ بی اے سلیو ٹو ہز ڈریمز، لیکن اس کو اپنے خوابوں کا غلام نہیں بننا چاہیے، اینڈ تھنکنگ، اور نہ ہی اپنے سوچوں کا اونلی. سملرلی، اسی طرح ہی شوڈ فیس بوتھ سکسیس اینڈ فیلئر ان دا سیم مینر، اسی طرح اس کو چاہیے کہ کامیابی اور ناکامی کو وہ ایک جیسا اس کے ساتھ ٹریٹ کریں، بیکاز بوتھ آر ڈیسیپٹیو، کیونکہ یہ دونوں دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں، اینڈ آر فار اے شارٹ ٹائم، اور یہ بہت مختصر وقت کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے جی، نیکسٹ جو 4 لائنز ہے یہ اسٹینزا نمبر 2 کے اندر ہے، اور 13 لائن نمبر 13 سے 16 تک. ٹھیک ہے. ایکسپلینیشن. ان دیز لائنز دا پوئٹ ٹیلز ہز سن، ان لائنز میں شاعر اپنے بیٹے کو بتاتا ہے دیٹ اف ہی وانٹس ٹو بیکم اے گریٹ مین، کہ اگر وہ ایک عظیم آدمی بننا چاہتا ہے، ہی شوڈ بیئر، تو اس کو برداشت کرنی چاہیے، ٹو لیسن ہز اون ٹروتھ، کہ وہ اپنے ہی سچ کو سنے، بینگ ٹویسٹڈ بائی ادر، جس کو دوسروں نے توڑ مروڑ کر پیش کیا ہو، فار ٹریپنگ سمپل پیپل، سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. ہی ٹیلز ہم، وہ اس کو بتاتا ہے دیٹ ہی شوڈ ہیو دا کریج، کہ اس کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، ٹو سی دا تھنگس بلڈ بائی ہم ان اے بروکن کنڈیشنز، کہ اس کے بنائی ہوئے چیزوں کو اگر وہ ٹوٹی ہوئی حالت میں پائیں تو اس کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ وہ اس کو دیکھیں. ہی شوڈ ہیو دا کریج ٹو ریبلڈ دیم، اس کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو دوبارہ تعمیر کرے، دوبارہ بنائیں، ود اویلیبل اولڈ ٹولز دیٹ ہی ہیز، اس کے پاس جو ٹولز ہے، اس کے پاس جو جسم ہے، جو طاقت ہے، اسی کو استعمال کر کے. ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ جو 4 لائنز ہے وہ لائنز نمبر ہے 17 to 20. ایکسپلینیشن. ان دیز لائنز دا پوئٹ ٹیلز ہز سن، ان لائنز میں شاعر اپنے بیٹے کو بتاتا ہے دیٹ اف ہی وانٹس ٹو بی اے سکسیسفل پرسن، کہ اگر وہ ایک کامیاب بندہ بننا چاہتا ہے، ہی شوڈ ناٹ بی افریڈ آف ٹیکنگ بگ رسکس، تو بڑے بڑے خطرات کو مولنے سے اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. ایون اف ہی ہیز میڈ مینی اچیومنٹس، یہاں تک کہ اگر اس نے بہت سا پیسہ کمایا ہو یا ایک نام کمایا ہو، کامیابی اس کو ملی ہو، اینڈ ویلتھ، اور اس کے پاس پیسہ ہو. ہی ٹیلز ہم، وہ اس کو بتاتا ہے دیٹ اف ہی لوزز آل ہز اچیومنٹس، کہ اگر وہ ان تمام اچیومنٹس کو وہ کھو دے، اینڈ ویلتھ، اور اپنی دولت کو بھی، ان دیٹ رسک، اس خطرے میں، ہی شوڈ ٹیک اے نیو اسٹارٹ، تو اس کو نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے، اینڈ شوڈ ناٹ ڈسکس اینی تھنگ ود ادرس اباؤٹ ہز لاس، اور اپنی نقصان کے بارے میں کسی کے ساتھ بھی وہ ڈسکس اس کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، نیکسٹ جو 4 لائنز ہے لائن نمبر 21 to 24. ایکسپلینیشن. ان دیز لائنز دا پوئٹ اینڈ ٹیلز ہز سن دیٹ اف ہی کین کمپل ہز ویک ایموشنل اینڈ فزیکل پاورز، کہ اگر وہ اپنے کمزور جذباتی اور جسمانی طاقتوں کو مجبور کر سکتا ہو، ٹو ورک فار ہم فار اے لانگر ٹائم، کہ وہ اس کے لیے زیادہ عرصے تک کام کرے، ہی شوڈ ہیو کریج، تو اس کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے. ہی ٹیلز ہم، وہ اس کو بتاتا ہے دیٹ اف ہی ہیز اے اسٹرانگ ول پاور، کہ اگر اس کے مضبوط قوتی ارادی ہو، وچ فورسز ہیز ایموشنل اینڈ فزیکل پاورز، جو کہ اس کے جذباتی اور جسمانی طاقتوں کو مجبور کرتا ہو، ٹو کیپ دیئر اسٹرگل فار گیننگ سکسیز، کہ وہ
اپنی کوششیں جاری رکھے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان لائف زندگی میں, دین ہی کین بیکم اے گریٹ مین, تو پھر وہ ایک عظیم آدمی بن سکتا ہے. اچھا جی, نیکسٹ جو 4 لائنز ہے وہ ہے لائن نمبر 25 تا 28, ایکسپلینیشن. In these lines the poet tells his son, ان لائنز میں شاعر اپنے بیٹے کو کہتا ہے that if he lives among common people, کہ اگر وہ عام لوگوں کے درمیان رہتا ہو, and he does not lose his virtues and principles, اور وہ اپنے اصولوں کو نہیں کھو دیتا, and if he lives among rich people and men of authority, اور اگر وہ امیر لوگوں کے درمیان یا بڑے بڑے لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہو, and he does not forget his connection, اور وہ اپنے جو رابطے ہیں, اپنے جو رشتے ہیں اس کو وہ نہیں بھولتا with ordinary people, عام لوگوں کے ساتھ. he further tells him, اور وہ اس کو آگے بتاتا ہے that if he has the ability, کہ اگر اس کے اندر یہ قابلیت ہو of self reliance, کہ وہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں, due to which neither his enemies nor his friends can hurt him, جس کی وجہ سے نہ تو اس کے دوست اور نہ ہی اس کے دشمن اس کو نقصان پہنچا سکتے ہو. if he has the ability to consider all people important, اگر اس کے اندر یہ بھی قابلیت ہو کہ وہ تمام لوگوں کو اہمیت دے, ٹھیک ہے, اہمیت کی نظر سے دیکھیں, and he does not depend on them, اور وہ اس پر زیادہ انحصار نہ کریں too much, ٹھیک ہے, then he will be a successful person, تو پھر وہ ایک کامیاب آدمی بنے گا. اچھا جی, نیکسٹ جو 4 لائنز ہے وہ ہے لائنز نمبر 29 تا 32. In these lines the poet tells his son, ان لائنز میں شاعر اپنے بیٹے کو کہتا ہے if he can utilize every second of the quickly passing time, کہ اگر وہ تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کے ہر ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, in order to achieve as much as possible, تاکہ اس سے اتنی چیزیں جو ہے وہ حاصل کرے, اتنی کامیابی وہ حاصل کرے جتنا کہ ممکن ہو within a given time frame, ایک دی گئی وقت کے اندر, then the whole world will be his, تو پھر یہ پوری دنیا اس کی ہوگی. and the most important thing is that my son, اور میرے بیٹے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہوگی, you will be a successful and respected person, کہ آپ ایک کامیاب اور عزت والے انسان بن جاؤ گے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا, انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.